قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کمالات، خصائل، صفات اور اوصاف سے مالا مال فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ والد کی حیثیت سے ہیں تو کسی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک منتظم کی حیثیت سے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور سپہ سالار فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محتاجوں اور غریبوں کے لیے مدد فراہم کر رہے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تاجر ہیں، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور منصف آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی زندگی میں ایک بہترین خامند بھی ہے۔ سامعین محترم، ان تمام کمالات کے ساتھ جو ہر وقت ایک خوبی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ اقدس پر سجائے رکھتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ہے، وہ تبسم ہے۔ سامعین محترم، آج کے ہمارا موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کے حوالے سے ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مسکراہٹ کی اہمیت اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت ہے۔ تو سامعین محترم، جب ہم مسکراہٹ مصطفیٰ اور تبسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر ہوا، تو جب بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں۔ یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراہٹ سے جگمگا رہا ہوتا اور ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کہکا لگا کر نہیں تھے ہنستے، لیکن جب بھی ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جب بھی دیکھتے یا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھتا تو چہرہ انور تبسم فرما رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرما رہے ہوتے۔ اور پھر سامعین محترم، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، تو پھر جب اس کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجا جائے گا، اس کو گمان ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جنت تو مکمل ہے، وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا کہ مولا جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ اے بندے جا جنت میں چلا جائے۔ وہ پھر جنت میں جائے گا، جا کر دیکھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، اس کو گمان ہوگا، وہ پھر واپس آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اے بندے جنت میں چلا جا۔ وہ پھر جنت کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو گمان ہوتا ہے جنت تو بھری ہوئی ہے، اور پھر واپس آتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ مولا جنت تو بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں چلا جا۔ تو جو بار بار وہ یہ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے مولا کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ حقیقی مالک ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اور یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس خوشی سے مسکرا رہا تھا، خوشی سے تبسم سے جگمگا رہا تھا، خوشی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے یہ واقعہ سناتے ہوئے۔ اور پھر اسی طرح سامعین محترم حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ما رأیت
अहदन कसीरा तबस्सुमा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आका अलैहिस्सलाम से बढ़ के मैंने किसी को भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। स्माइलिंग सिचुएशन और स्माइलिंग करते हुए सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम से हमने किसी को नहीं देखा कि जब भी हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते तो आका अलैहिस्सलाम खुशी से मुस्कुरा रहे होते, तबस्सुम कर रहे होते। तो सामीन मोहतरम, इसी तरह फिर आका अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे भी मज़ाह फरमाया करते, खुद तो हमेशा स्माइलिंग सिचुएशन में रहते, लेकिन अपने असहाब उनके साथ भी मज़ाह फरमाया करते कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक बूढ़ा एक शख्स आता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जानवर चाहिए, मैं जानवर पर सवार होना चाहता हूँ और सवारी के लिए मुझे एक जानवर चाहिए। वो ऊँट का मुतालबा करता है। तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, मैं आपको ऊँट तो नहीं बल्कि ऊँट का बच्चा दूंगा। तो सहाबी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट के बच्चे को क्या करूंगा, हालांकि मैंने ऊँट को सवारी के लिए इस्तेमाल करना है, तो ऊँट के बच्चे पर कैसे मैं सवार हो सकता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम अज़राह मज़ाह उनसे फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, कि हर ऊँट एक दूसरे ऊँट का बच्चा ही तो होता है। तो सामीन मोहतरम, इस तरह आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब से मज़ाह फरमाया करते। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम असहाब के साथ जो सहाबियात थी उनके साथ भी आका अलैहिस्सलाम मज़ाह फरमाया करते। एक बूढ़ी औरत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर होती है, वो कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम अज़राह मज़ाह उससे फरमाते हैं कि ऐ मेरी सहाबिया, जन्नत में बूढ़ी औरतें तो नहीं जा सकती। वो परेशान हो जाती है और जाने लगती है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रुक जाओ, मेरे कहने का मतलब ये था कि जन्नत में जो भी जाएगा बूढ़ा नहीं, अगर बूढ़ा भी होगा तो वो जवान होकर जाएगा। तो सामीन मोहतरम, इस तरह आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब से मज़ाह फरमाते और सहाबियात से मज़ाह फरमाते। और फिर जब हम घरेलू जिंदगी में देखते हैं, मैरिड लाइफ में देखते हैं, और फिर आका अलैहिस्सलाम खुद भी मज़ाह अपनी अज़वाज मुतहरात से फरमाया करते और आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी आका अलैहिस्सलाम से मज़ाह फरमाया करती थी। वो किस तरह कि सैयदा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम और सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो आका अलैहिस्सलाम के साथ सैयदा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में तशरीफ़ लाते हैं और सैयदा आयशा सदीक़ा सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जरीदा, जो कि एक किस्म का खाना है, दूध और आटे से मिलकर बनता है, तो वो पकाती है। तो सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा जब वो पका कर लाती हैं तो सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैंने नहीं खाना। तो सैयदा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि ऐ सौदा, अगर ये आपने ना खाया तो मैं इसको आपके चेहरे पर मल दूंगी। वो कहती है कि मैंने तो नहीं खाना। तो सैयदा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो उठाकर उनके चेहरे पर मलना शुरू कर देती हैं और आका अलैहिस्सलाम ये देखकर मुस्कुरा रहे होते, तबस्सुम कर रहे होते हैं और इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। और सामीन मोहतरम, फिर आका अलैहिस्सलाम इसी तरह सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा भी आका अलैहिस्सलाम के साथ, जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, वो मज़ाह फरमाया करती। वो किस तरह कि आका अलैहिस्सलाम अक्सर वो जब ट्रैवलिंग के लिए आका अलैहिस्सलाम के साथ जब भी जाती तो आका अलैहिस्सलाम को हंसाने के लिए, आका अलैहिस्सलाम को चेहरे अक़दस पर तबस्सुम लाने के लिए वो ऐसी हरकतें, वो अपना चाल चलने का अंदाज इस तरह कर लेती कि आका अलैहिस्सलाम उस उनके चलने के अंदाज को देखकर मुस्कुराया करते थे, इंजॉय किया करते थे। और फिर सैयदा सौदा सलामुल्लाह अलैहा एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम के साथ इशा की नमाज पढ़ रही थी और आका अलैहिस्सलाम ने उस नमाज में सजदे और रुकू को काफी लंबा कर दिया। तो जब सुबह हुई तो सुबह बेदार हुई तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को आपने सजदा इतना लंबा कर दिया कि मुझे अपनी नक्सीर इस वजह से रोकना पड़ी कि मुझे लगा कि मेरी नक्सीर फूट पड़ेगी। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनी
تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے۔ تو سامعین محترم، اس طرح آقا علیہ السلام اپنی میرڈ لائف کو بھی ایک ہیپی لائف بنایا کرتے تھے۔ کس طرح کہ آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اور پھر آقا علیہ السلام کی ازواج بھی ان آقا علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا کرتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب بھی آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا وہ مسکرا رہے ہوتے، آقا علیہ السلام تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ السلام کا انداز مسکراہٹ ہے۔ کیا جب بھی صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام کو مسکراتا ہوا پاتے، اور پھر جب ہم میرج لائف پر دیکھتے ہیں، گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں، بطور ایک خاوند دیکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے اور سچویشن کو مزاح والا بنایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، مسکرانے کی تلقین کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بھلائی کو چھوٹا مت جانو، اگرچہ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں کے دل میں اپنی دولت سے جگہ نہیں بنا سکتے، تمہیں لوگوں کے دل جیتنے کے لیے خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا کثیر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، کہ جب بھی صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے، آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے، تبسم فرما رہے ہوتے۔ سامعین محترم، یہ آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ کے حوالے سے ارشادات تھے کہ آقا علیہ السلام خود بھی مسکرایا کرتے تھے، اور پھر مسکراہٹ کی سچویشن کریٹ کیا کرتے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے کہ وہ بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو سجائے رکھے، اسمائلنگ سچویشن کریٹ کیا کرے۔ کیوں؟ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان کی صحت پر اس قدر اسمائلنگ اثرات مرتب کرتی ہے کہ بے خبری کے علم نہیں ہوتا کہ اس قدر اتنے زیادہ مسائل اور بیماریاں جو انسان کے اندر جنم لے جاتی ہیں، صرف مسکرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چینی کہاوت ہے کہ جس انسان کو مسکرانا نہیں آتا وہ کاروبار کا آغاز نہ کرے، یعنی کہ جو انسان مسکرا نہیں سکتا اسے چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی کاروبار کا آغاز نہ کرے۔ کیوں؟ کہ جب وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ مسکراتے ہوئے ڈیلنگ نہیں کرے گا تو اس کے جو کسٹمرز ہوں گے وہ اس سے متنفر ہوں گے، اس کو با اخلاق نہیں جانیں گے، وہ اس سے دور چلے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ سچی مسکراہٹ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے، اور اچھی اور سچی مسکراہٹ جو ہے اس کے اندر ایک جادوئی اثر ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنی طرف اسی طرح کھینچتی ہے کہ جس طرح ایک مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اسی طرح سچی مسکراہٹ چہرے کو رونق اور چمک دمک دیتی ہے۔ سامعین محترم، جب ہم مسکراہٹ کے فوائد کی بات کرتے ہیں تو مسکراہٹ کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آٹومیٹیکلی یہ انسان کے جسم سے بہت ساری بیماریاں دور کر دیتی ہے، رفع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مسکراہٹ کے حوالے سے سائنسی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو سائنس اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ اچھی مسکراہٹ صحت بخش ہوتی ہے، یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور اعصابی جو کمزوریاں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح جو مسکراہٹ ہے انسان کے بلڈ پریشر لیول کو بھی کم کرتی ہے۔ مسکراہٹ جو ہے خون کا جو دوران ہے اس کو بڑھاتی ہے، خون کو تیز کرتی ہے، خون کی جو روانگی ہے اس کو تیز کر دیتی ہے۔ پھر جو مسکراہٹ ہے یہ انسان کے جو ذہنی اور سماجی مسائل ہے ان کا بہترین اکثیر ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح جو مسکراہٹ ہے یہ دل، دماغ اور جسم کی
کارکردگی ہے اس کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ مسکراہٹ سے انسان کی جو نبض ہے وہ متوازن شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مسکراہٹ انسان کے لاشعور تک سکون اور اطمینان پہنچاتی ہے، یعنی کہ انسان کو ذہنی سکون دیتی ہے، اور پھر انسان کا جو امیون سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، اس کو بہتر کرنے میں مسکراہٹ ایک بہترین اکسیر کی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح مسکراہٹ سے انسان کی جو عمر ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ جو انسان اپنے چہرے پر زیادہ مسکراہٹ رکھتا ہے، اسمائلنگ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، اس کی بیماریوں سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پر جو بڑھاپے کے آثار غصے کی وجہ سے آنا شروع ہوتے ہیں، جو انسان ہر وقت غصہ کرتا ہے اس کے چہرے پر بڑھاپے کے اور جھریوں کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان مسکرانا شروع کرتا ہے تو اس مسکرانے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر جو جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اس قدر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو سنت ہے مسکرانا، اس میں اس قدر فوائد پوشیدہ رکھے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مسائب ہی مسائب ہیں، کہ ایک انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کبھی اس کو آفس کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، گھر میں بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے مسائل ہیں، نان و نفقہ کی ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے مسائل ہیں، بے شمار انسان کو مسائل ہے۔ معاشرے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں کہ اس قدر انسان کو مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ تو انسان ان تمام مسائل میں گھرا ہوا، اس کے دماغ میں یہی خیال ہوتا ہے کہ جب انسان اتنی پریشانیوں میں ہو، اتنے مسائل میں ہو، اتنے آلام میں ہو، تو وہ کس طرح اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ سامعین محترم، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس قدر پریشانی اور مصائب اور آزمائشوں میں گزری، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنوں کا رویہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا تھا، اور پھر جو وہ معروف واقعہ کہ جب وادی طائف میں حق کی دعوت لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جاتے ہیں اور دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نالین مبارک ہے وہ بھی خون سے تر ہو جاتے ہیں۔ تو اس قدر حالات کے باوجود، اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں دیکھ گیا، اور جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میں رو پڑا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی کیسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ انتہائی کمزور نظر آ رہے ہیں، نحیف نظر آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابی، خدا کی قسم 3 دن سے میرے حلق سے نوالا نیچے نہیں ہوتا، اس قدر پریشانیاں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ مارے تو احدن کثیرا تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سامعین محترم، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر مسمائلنگ کیا رکھا، تبسم سجائے رکھتے تھے، چہرہ مصطفیٰ تبسم سے جگمگا رہا ہوتا ہے جب بھی صحابہ کرام جایا کرتے۔ تو سامعین محترم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے، کسی حیثیت سے، کبھی منتظم، کبھی تاجر کی حیثیت سے، کبھی خاون کی حیثیت سے، کبھی سپہ سالار کی حیثیت سے، کبھی منتظم کے، جہاں پر بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام حیات مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر تبسم سجائے رکھتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس پریشانی کے دور میں بھی ہم اپنے چہرے پر اسمائل کو سجائے رکھیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری پریشانیاں جو بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان سے محفوظ رکھیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھے۔
السلام علیکم۔